بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ ایک لازوال حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا فاجر و فاسق، مکے اور مدینے کا رہائشی ہو یا دنیا کے کسی دور دراز علاقے کا رہائشی، دین پر عمل کر رہا ہو یا دین سے دور ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے بعد سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت، عظمت اور عقیدت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ اس لیے ہوتی ہے کہ خدا جس کے درجات کو بلند کر دے اور عزت و شرف کا مالک جسے بلند مقام عطا کرے، اس کی عزت، اس کی عقیدت اور محبت تو ہر دل میں ہونی ہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اللہ کی ذات سب سے زیادہ عزت والی اور بلند و بالا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بہت سارے پیغمبر اور برگزیدہ بندے دنیا میں آئے، سبھی اللہ کی نگاہ میں منتخب، پسندیدہ اور بزرگ و برتر تھے، لیکن سارے نبیوں میں اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین کہلائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں سے اپنے تعلق اور محبت کا اظہار کیا ہے، نبیوں کی صفات اور ان کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کو اپنے محبوب نبی سے کچھ زیادہ ہی لاڈ اور پیار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تو جلدی جلدی گئے، عجلت کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے گئے، اس لیے کہ جب انسان کو اپنے محبوب سے ملنا ہوتا ہے تو شوق محبت میں قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ جلدی جلدی پہنچے اور کہا اے اللہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، بہت جلدی جلدی چلتا ہوا اور دوڑتا ہوا آیا ہوں، اور اس لیے جلدی جلدی چل کر آیا ہوں کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری طرف سورہ والضحیٰ میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ فرق کو سمجھ لیجئے کہ مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں، شواہد ہیں، ہم لوگ تو اس چیز کو ماننے اور تسلیم کرنے والے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ دلیل دینے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور عظمت پائی جاتی ہے، اور اس درجہ پائی جاتی ہے الحمدللہ کہ کبھی وقت آ جائے تو ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت ہو اور دوسری طرف سارے انسانوں کی محبت ہو، اور سلیکشن کرنے کا موقع آ جائے تو یقیناً ہم اللہ کے رسول کی محبت کا انتخاب کریں گے، اور اس لیے کریں گے کہ جب تک ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے کی محبت پیدا نہ ہو جائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے شروع میں حدیث شریف پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے اپنے ماں باپ سے، اس کی اپنی اہل و اولاد سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر پیدا نہ ہو جائے۔ تو جب ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو اللہ کے رسول سے ویسی محبت کرنی ہی پڑے گی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یقیناً اس حدیث کا مصداق بن کر دکھلایا اور ایسی محبت کا نمونہ پیش کر کے بتلایا جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ایک مرتبہ ایک سفر سے لوٹتے ہوئے اس نے کہا کہ مدینے میں مہاجرین آ کر بس گئے ہیں اور انصار کا رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور انصار ان پر بلا وجہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اب ہم مدینہ جا کر ان مہاجرین کو نکال دیں گے۔ اور اس کا جملہ یہ تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے لوگ ذلت والوں کو، ذلیل و رسوا لوگوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے۔ اس نے صاف لفظوں میں نہیں کہا، لیکن اس کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، آپ کے صحابہ کرام کی طرف تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں آپ کو ذلت والا، معاذ اللہ ذلیل اور رسوا کہا۔ یہ بات ایک صحابی نے سن لی، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ آپ سنے تو ناراض ہوئے، دیگر صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو وہ بھی چراغ پا ہو گئے۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے عبداللہ ابن ابی کے لڑکے حضرت عبداللہ کو پہنچی جو اس کے بیٹے تھے اور سچے پکے مسلمان تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول کیا یہ بات سچ ہے کہ میرے باپ نے آپ کے تعلق سے ایسا کہا ہے؟ حضور نے کہا ہاں اس نے ایسا کہا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یقیناً پھر آپ میرے والد کی گردن اڑانے کا حکم دیں گے اور وہ اسی کے مستحق ہیں، لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ سعادت مجھے عطا کیجئے کہ اس گستاخی پر اپنے باپ کی گردن اتار کر میں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں تاکہ یہ سعادت مجھے ملے، اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ کوئی اور میرے باپ کی گردن اتارے گا تو میرے دل میں اس کے تعلق سے کچھ ناراضگی پیدا ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پھر میں اس سے بدلہ لینے لگ جاؤں، اس لیے کہ میرے دل میں میرے باپ کی بہت محبت ہے۔ میرا پورا قبیلہ جانتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر اپنے باپ سے محبت کرنے والا میرے پورے قبیلے میں کوئی نہیں، لیکن آپ کی محبت
وہ میرے باپ کی محبت سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت سے ان کو روک دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، پھر بھی ان کو چین نہیں آیا، مدینہ کے گیٹ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی مدینہ میں داخل ہونے لگا تو اپنی تلوار سونت کر اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب تک یہ نہیں کہو گے کہ میں ذلیل و رسوا ہوں اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں، میں تم کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ جب باپ نے بیٹے کا تیور دیکھا تو مجبور ہو کر سب کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کیا، میں بہت ذلیل و رسوا انسان ہوں اور محمد تو بہت عزت والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے اس منافق اور گستاخ باپ کو مدینے میں داخل ہونے دیا۔ تو یہ طرز عمل ہے صحابہ کرام کا کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادنا گستاخی کرے یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق دو لوگ آئے، کہنے لگے آپس میں کچھ تنازع ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عمر فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ اس یہودی نے کہا، اے عمر یہ بھی سن لو کہ ہم لوگ اپنے اس معاملے کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ شخص مطمئن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اب چل کر عمر سے فیصلہ کراؤ۔ یقیناً یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے، قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس وقت تک یہ لوگ پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے الجھے ہوئے مسائل میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جب آپ ان کے معاملات و مسائل میں کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں آپ کوئی معاملہ لے کر دارالقضا گئے، کوئی مسئلہ لے کر دارالفتہ گئے اور وہاں سے فیصلہ صادر ہو گیا، دارالفتہ سے آپ کے معاملے میں فتویٰ دے دیا گیا، اب چاہے وہ آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف، آپ کو اس کو قبول کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اب اس کو قبول کرنے کے بجائے کورٹ جاتا ہے، پولیس اسٹیشن جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس مسائل لے کر جاتا ہے تاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، وہ منافق ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، اس لیے کہ شریعت کا فیصلہ اس کے سامنے آ گیا ہے۔ جب شریعت کا فیصلہ آیا ہے تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ سر جھکا دیں شوق سے رب کی اطاعت کے لیے، اور کیا شے ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج کیا ہے؟ میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو۔ اگر مفتی صاحب نے میرے حق میں فتویٰ دیا ہے تو وہ بہت اچھے ہیں، اور اگر ان کا فتویٰ میرے خلاف جا رہا ہے تو پھر وہ اچھے نہیں، پھر وہ شریعت کا فیصلہ تسلیم نہیں۔ تو اس منافق نے بھی یہی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس کو اطمینان نہیں ہوا، حضرت عمر کے پاس لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، کہنے لگے رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس منافق کی گردن اتار دی اور کہا جسے خدا کے رسول کا فیصلہ تسلیم نہ ہو، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے۔ تو یہ دو واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے رسول کی کس درجے کی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے باہر کھیت میں ایک صحابی اپنے کھیت میں ہل جوت رہے ہیں، ان کو کوئی خبر ہی نہیں۔ اب مدینہ سے باہر ایک صحابی نکلے، انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں قیامت ٹوٹی پڑی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ جناب اپنے کام میں مشغول، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، تو کیوں نہ ان کو جا کر خبر سنائی جائے۔ گئے اور ان کو خبر سنائی، اتنا سننا تھا کہ ہاتھ سے ہل چھوٹ گیا، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس آنکھوں سے آج تک تیرے نبی کو دیکھتا تھا، اے اللہ جن کانوں سے آج تک تیرے نبی کی باتیں سنتا تھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، دل کو چین و سکون حاصل ہوتا تھا، جب وہ چہرہ نہیں رہا زیارت کے لیے،
اور جب وہ پیاری زبان نہیں رہی اس کی باتیں سننے کے لیے تو یہ آنکھ کس کام کی اور یہ کان کس کام کے؟ اے اللہ میری قوت سماعت بھی واپس لے لے، میری بینائی بھی واپس لے لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی، اسی وقت تو سننے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ جی رہے تھے تو رسول اللہ کی محبت میں، مر رہے تھے تو رسول اللہ کی محبت میں۔ اور پھر یہ محبت صرف زبانی نہیں تھی، اس محبت کا ثبوت انہوں نے قدم قدم پر دیا ہے، ایک ایک ادا کو اپنا کر، ایک ایک سنت پر عمل کر کے۔ صحابہ کرام نے صرف نعرہ نہیں لگایا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی تو صرف چراغپا نہیں ہوئے، بلکہ اپنی پوری زندگی سے، اپنے اعمال اور افعال سے، اپنے اخلاق اور کردار سے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم سے بڑھ کر رسول اللہ کو چاہنے والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے تو فرماتے تھے لبیک یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اللہ کے رسول فرمائیے میری جان آپ پر قربان ہے۔ یہ حال تھا، وہی محبت، وہی عقیدت اور وہی عظمت تھی جس نے صحابہ کرام کو اس بلندی پر پہنچایا کہ اللہ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب ایک طرف اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کی ایسی تعداد، تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے محبین ہوں تو نفرت کرنے والے نہ ہوں، جس کے دوست ہوں تو دشمن نہ ہو۔ ایسا جہاں میں کون ہے سب اچھا کہے جسے، کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ پوری دنیا کے انسانوں نے بیک وقت تو 100% اس کو تسلیم کیا ہو، اس کی خوبیوں کو مانا ہو۔ اور ایسا اس لیے ہوا کہ خدا نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے جنت کو بھی بھروں گا، دوزخ کو بھی بھر کر رہوں گا۔ اس لیے ایسا ہوا کہ اگر بڑی تعداد میں لوگوں نے کسی کو تسلیم کیا تو ایسی ہی تعداد میں لوگوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہی سلوک اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ بھی ہوا۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، قیل ان الالہ قد ولد قیل ان الرسول قد کہانا۔ لوگوں کا کام کیا ہے؟ کہنے کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا اولاد والا ہے، اور کہتے ہیں کہ رسول کاہن ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ما نجى اللہ والرسول معا من لسان الورى فأین انا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی ذات لوگوں کی زبان کے شر سے نہیں بچ سکی تو میری کیا بساط ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے بارے میں کچھ غلط کہہ رہا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے تو یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ دل بے چین ہونا چاہیے، آنکھیں اشکبار ہونی چاہیے، اور ذہن پریشان ہو جانا چاہیے، اور اس بات کے بارے میں غور و فکر شروع ہو جانا چاہیے کہ میں کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ناموس کی حفاظت اور ان کا دفاع کر سکوں۔ یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی میرے سامنے گالی دے میں خاموش ہاتھ باندھ کر کھڑا رہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے بیوی بچوں کو کوئی برا بھلا کہے اور میں اس سے نظریں پھیر لوں؟ جب ایسا ممکن نہیں ہے تو ایسا ممکن کب ہو سکتا ہے کہ کوئی بدبخت، کوئی خبیث، کوئی مردود اپنی عاقبت خراب کرتے ہوئے، اپنی دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اور مسلمان خاموش رہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ لیکن شریعت نے یہ بھی بتایا کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو تمہارا ری ایکشن، تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آج شہر مالیگاؤں کی 50 مسجدوں میں متعین طور پر میرے اپنے ساتھی اور احباب اس موضوع پر خطاب کر رہے ہیں، اور ملک بھر کی بہت ساری مساجد میں علماء اور ائمہ نے اسی موضوع کو خطاب جمعہ کا حصہ بنایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت تو ہے، اور مسلمان اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب شان رسالت میں گستاخی کی جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔
ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ تو میں خطاب جمعہ کے اخیر کے ان چند منٹوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ فقیہ العصر حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اس موضوع پر بڑی اچھی تحریر لکھی اور آخر میں انہوں نے چند تجاویز لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی معاملے میں الجھے رہیں، کسی نہ کسی ایشو کو لے کر پریشان رہیں اور اپنی ترقی سے غافل ہو جائیں، نہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، نہ معاشیات میں آگے بڑھ سکیں، نہ سیاست میں اپنا مقام بنا سکیں، بس کوئی نہ کوئی معاملہ لے کر وہ آپس میں الجھے رہیں۔ وہ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں الجھنا نہیں، ہمیں ان کی اس سازش کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں شان رسالت میں گستاخی کی جاتی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن صرف مسلمانوں نے نہیں، یہود و نصارہ نے، کافروں اور مشرکوں نے گائے۔ ایک پوری کتاب آپ کو مل جائے گی جس میں ان لوگوں کے اقوال اور ان لوگوں کے تعریفی جملے درج ہیں جو مسلمان نہیں تھے، رسول اللہ کی رسالت پر جن کا ایمان نہیں تھا، لیکن وہ آپ کی تعریف کرتے تھے۔ اور کیوں نہ تعریف کرے کہ میرا نبی اتنا پیارا تھا، میرے نبی کو خدا نے وہ اخلاق اور کردار عطا کیے تھے، وہ خوبیاں عطا کی تھی کہ آپ پیدا نہیں ہوئے تو آپ کی تعریف ہو رہی، پیدا ہوئے تو تعریف ہو رہی، زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کے تعریف کر رہے ہیں۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، یہاں تک کہ مکے میں وہ لوگ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ جو کہتے تھے کہ محمد ابتر ہے، یعنی یہ لاولد ہے، اس کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ ابھی مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ وہ سارے مردود اور ملعون خس کم جہاں پاک دنیا سے نیست و نابود ہوئے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقیدت، عظمت اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی بلند شان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے، 100 راتیں کاش گزر جائیں ایک نعت نبی لکھتے لکھتے، چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ تو یہ شان تھی آپ کی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو باقی رکھنے کی، اس کو آگے بڑھانے کی، اور دنیا کے انسانوں کو رسول اللہ کی ذات سے اور آپ کی سیرت سے واقف کرانے کی۔ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے نا تو لوہا گرم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایسے موقع پر صحیح ضرب لگائیں اور اپنے صحیح ری ایکشن کا مظاہرہ کریں تو یہی مخالف ماحول موافق ہو سکتے ہیں اور دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں بے چین ہونا چاہیے، دل سے نکلنی چاہیے کہ میرے پیارے نبی کو کس نے برا بھلا کہا۔ دوسری چیز، ہمیں اس موقع پر جذبات میں آنے کے بجائے، کوئی غلط جملہ زبان سے نکالنے کے بجائے اور گالی کے بدلے گالی دینے کے بجائے، کسی قوم، کسی قبیلے کو اور کسی مذہب سے متعلق افراد کو لعن طعن کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو اور کردار کو دنیا میں عام کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں مشکل تھا، آج آپ موبائل نکالیے، ایک بٹن دبائیے تو آپ کا پیغام منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ آپ مختلف سوشل ذرائع کا استعمال کیجئے اور بتائیے کہ میرا نبی کیسا تھا، الگ الگ زبانوں میں رسول اللہ کی ایک ایک سنت، آپ کے ایک ایک ارشادات، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک واقعہ دنیا والوں کو بتائیے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسی ادا کو اپنے عمل سے بھی ثابت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے انسان اور دیگر قوموں کے افراد سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعے ہمارے نبی کی زندگی پڑھیں اور جب ہم کو دیکھیں تو دونوں کے درمیان بڑا فرق نظر ہے۔ ایسا بھی نہ ہو، بلکہ ہم ایک ایک سنت کو اختیار کریں۔ ان کی سازش یہ ہے کہ رسول اللہ کی شخصیت کو بدنام کر دیا جائے اور لوگوں کے دلوں سے آپ کی عقیدت اور محبت کو نکال دیا جائے تاکہ لوگ آپ کے طریقے پر نہ چلیں۔
ہم ان کی سازش کو ناکام کرتے ہوئے اور زیادہ مضبوطی سے، ابھی 5 سنت پر عمل کر رہے تھے، اب 10 سنت پر عمل کریں۔ ابھی ہم نے 1 سیرت کی کتاب پڑھی تھی، اب 4 سیرت کی کتاب پڑھیں۔ ہمارے گھر میں سیرت کی کتاب کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، اب اس کو شروع کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کی چال کو سمجھنا اور اسی کی چال کو اس کے اوپر الٹ دینا۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں، آج بڑی تعداد میں لوگ شان رسالت میں گستاخی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کریں گے۔ ان میں سے 80-90% افراد آپ کو وہ ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں سیرت کی ایک کتاب مکمل نہیں پڑھی، جو سنتوں کو جان جان کر پامال کرتے ہیں، جو سنت کے فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ وقتی رد عمل ہو جائے گا، لیکن اصل و محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اختیار کیا جاتا، اس لیے کہ اسی میں ہماری کامیابی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام۔ تو ہم لوگ اپنے گھر میں سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، سیرت کی کتاب کی تعلیم کریں، اور روز رسول اللہ کی ایک نئی سنت معلوم کریں اور اسے اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی احتجاج اور مظاہرہ ہوتا ہے تو منظم پیمانے پر، پرامن طریقے پر اپنا احتجاج درج کرائیں۔ صرف وہ یہاں کی گورنمنٹ تک نہیں، اقوام متحدہ تک ای میل کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے ہمارے خطوط اور ہمارے احتجاجات پہنچنے چاہیے، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو یہ چند راستے ہیں، اگر ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا، آگے کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ابو جہل کا ہوا، جو ابو لہب کا ہوا۔ میرا نبی بلند و بالا تھا، اس کی شان بڑی اونچی ہے، وہ شان اونچی رہے گی، اس کا نام باقی رہے گا، اس کے نام لیوا باقی رہیں گے۔ وہ سب مٹ جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیں گے جو کبھی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں بطور گزارشات پیش کی گئی ہیں۔ دل تو بہت دکھی ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ بس ایک مجلس جما لی جائے اور رسول اللہ کی تعریف بیان کی جائے، آپ پر درود کی کثرت کی جائے، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی کتابیں خرید کر پڑھی جائے اور سیرت کی کتابیں بانٹی جائے۔ دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے۔ آخر میں یہ بھی گزارش ہے کہ آج شہر بند رہے گا۔ بند رہے گا کیا؟ صبح سے بند ہے۔ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جیسے فرصت کے اوقات ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، اس لیے جہاں موقع ہاتھ آیا تو نوجوان گاڑی اٹھا کر وہاں بڑے بزرگ و چوک چوراہے پر جمع ہو کر ایک مجلس جما لیتے ہیں، اور پھر ایسا ماحول بن جاتا ہے جیسے کوئی تہوار آ گیا۔ آج کے دن ہم لوگوں کو ایسے سارے اعمال سے اجتناب کرنا ہے۔ آج کے دن ہم لوگوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، رسول اللہ کی ایک ایک سنت معلوم کرنی، اور سر جھکا کر ایمانداری سے جائزہ لینا ہے کہ پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں میں کتنی سنت پر عمل کرتا ہوں اور مجھے کتنی سنتوں کا علم ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم کرنی، رسول اللہ کی ایک ایک حدیث یاد کرنی، اور آج کا دن اس طرح گزارنا ہے گویا ہمارے گھر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اور ہم سوگ منا رہے ہیں، گویا ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، ہم اس کی تلافی کے طور پر اتنی کثرت سے درود پڑھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، لیکن ادھر ادھر جا کر کوئی ایسا ماحول نہیں بنائیں گے، کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہو۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق بخشے۔ جو گمراہ ہیں ان کے حق میں بھی دعا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔